لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کی جانب سے آرمی ایکٹ کی کئی موقعوں پر خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری 24 گھنٹوں تک کوششیں جاری رکھیں۔ نواز شریف سے معافیاں مانگیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، کہا جنرل باجوہ مزید توسیع یا جنرل فیض کی بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے۔ آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشن بھی دیے کہ اگر جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلاں کو بنا دیں، مگر موجودہ آرمی چیف کو نہ لگائیں۔ تحریک انصاف کی حکومت میں فیض حمید کی بہت اہمیت تھی۔ حکومت کے سارے معاملات وہی چلاتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کی جیو نیوز سے گفتگو۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت لائی گئی تو اس میں ان کا کردار تھا، ہمارا اعتراض تھا۔ سعید غنی نے کہا کہ کارروائی سے فوج کا ادارہ مضبوط ہوگا، کوئی اور ایسا کام کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی یتیم ہو گئی۔ اب کچھ ولاگرز، بلاگرز اور تجزیہ کاروں کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو چکی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا تبصرہ۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک گروہ 9 مئی کے علاوہ دھرنے اور ارشد شریف قتل میں بھی ملوث تھا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تو ایک چھوٹا سا کیس ہے، کچھ لوگ پاکستان جمہوریت، سیاست اور ادارے کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے۔ اب بھی بہت سے بونے اور جن بھوت موجود ہیں، جو بونے ادارے کے باہر ہیں، ان کی باری آ گئی ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم آج آرام کرے گی۔ بنگلہ دیش ٹیم 14 اگست کو قذافی اسٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی۔ 3 دن ٹریننگ کے بعد 17 اگست کو بنگلہ دیش ٹیم اسلام آباد روانہ ہوگی۔ دورے کے دوران بنگلہ دیش ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی اور دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے کراچی میں شروع ہوگا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا خدشہ اور 10 ماہ سے جاری حماس اسرائیل جنگ کے باعث اسرائیل مالی مشکلات میں پھنس گیا۔ کریڈٹ ریٹنگ میں کمی۔ کیپٹل مارکیٹ کمپنی فیچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے گرا کر A کر دی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی ایرانی صدر سے بات چیت۔ برطانوی وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے فون پر 30 منٹ تک بات چیت کی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا اور مشرق وسطی کے شیخو پورہ کے علاقے غریب آباد میں جائیداد کے تنازع پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق احمد علی اور بیٹے زین علی کے درمیان موروثی جائیداد پر جھگڑا چل رہا تھا۔ باپ نے گولی چلا دی، ملزم کی تلاش جاری۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے کراچی کی جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں ان کی مرمت کی جا رہی ہے۔ جو سڑکیں نئی بنی تھیں اور پہلی ہی بارش میں خراب ہو گئیں ان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام وسائل نوجوانوں کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، تمام اخراجات ختم کر دیں گے۔ 14 اگست کو اقتصادی بحالی پروگرام کا اعلان کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب۔ 10 لاکھ طالب علموں کو میرٹ پر سمارٹ فون دینے کا اعلان، لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ IT کے میدان میں چینی کمپنی سے طالب علموں کو مفت ٹریننگ دلوائیں گے۔ بینک بھی نوجوانوں کو قرضے دیں گے۔ بینکوں کے سامنے شرط بھی رکھی ہے کہ نوجوانوں کو ملازمت دیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک پر قرضوں کے پہاڑ لگ گئے ہیں، حکومت کو، اشرافیہ کو، سب کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ تقریب میں شہباز شریف نے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کے لیے تالیاں بھی بجوائیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। इदारे की साख में उस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरे में फराइज सर अंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस किया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ैली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। NA 79 में जुल्फ़िकार भंडर, NA 81 से अजहर क़यूम और NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की कौमी असम्बली में एंट्री। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फराज, राना बिलाल एजाज और एहसानुल्लाह विर्क की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी हुक्म नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी का 3 रुकनी बेंच के फैसले में इख्तलाफी नोट। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी गैर कानूनी इक़दाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। ये इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के 3 हलकों में दोबारा गिनती के फैसले को कलअदम करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखा जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर कुतरना चाहती है मगर PTI उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। करप्शन और अवाम पर जुल्म में नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। क्या नैब उसी दिन गिरफ्तार करेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस में रिहाई मिलेगी? क्या 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना महज इत्तफाक था? मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी की गिरफ्तारी महज इत्तफाक था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि मुल्जमान का केस ये है 108 तहाइफ हैं, तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी? पहले केस में स्टेट काउंसिल के बयान पर सजा मुअत्तल हुई। सजा का फैसला अभी बरकरार है। बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात की अदालत जेल में समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं समेत 500 से ज्यादा मुल्जमान की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। करार दिया कि मुल्जिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि अजीज शहीद ने ख्वारजी दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहीद पर फख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियां कौम को जिला बख्शती हैं। दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दिया। कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती रहती हैं। सिंध में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक मैंने भी मीडिया से सुना, मेरे इल्म में नहीं। सदर मुमलिकत और खालिद मकबूल के दरमियान मुलाकात में शरीक था। मुलाकात में पंजाब के एक तालीमी इदारे के सिंध में कैंपस के क़याम पर बात हुई थी।
رحیم یار خان کوٹ سبزل تھانے کے باہر پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم، پولیس کا لاٹھی چارج، ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ، 3 پولیس اہلکار زخمی۔ مظاہرین مبینہ طور پر محنت کش کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کے خلاف تھانے کے سامنے احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ زیر حراست شاہ نواز کی موت ہو چکی ہے، پولیس چھپا رہی ہے۔ نصیر آباد میں شاہی کینال مانجھوٹی شاخ میں شگاف 9 روز بعد بھی پر نہ کیا جا سکا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بچے بھوک اور پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں۔ اس دور میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال، ریلے میں بہہ کر خاتون اور بچہ جاں بحق، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ راجن پور، کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں پر بھی طوفانی بارشوں کے بعد برساتی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ ملتان، بہاولپور، لودھراں، جھنگ، کمالیہ اور بہاڑی میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ حکمرانی کے لیے حضرت عمر فاروق کے ماڈل کی پیروی کرتی ہیں۔ ہمارے لیے طاقت کا منبع مدینہ منورہ میں ہے۔ اتنا لاہور کا پتہ نہیں، لیکن مدینہ منورہ کی ہر گلی کا علم ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات اچھی رہی۔ ولی عہد محمد بن سلمان عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور میرا مشن بھی یہی ہے۔ ملاقات میں ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے کہا کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کی محبت کو برقرار رکھے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ لاوا پکا ہوا ہے، لوگ تیار رہیں، وہ کال دینے لگے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اب لوگ جیل جانے اور جان دینے کو تیار ہیں۔ آج تک پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا، مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ حکومت نے چیف جسٹس کو توسیع دینے کی کوشش کی تو احتجاج کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے۔ ملکی حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ 9 مئی کو آگ انہوں نے خود لگائی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ مخالفین کو جیسے ہی لگتا ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے بیٹے شجیب واجد نے استعفے سے متعلق والدہ سے منسوب بیان کی تردید کر دی۔ شجیب واجد نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ میری والدہ سے منسوب استعفے سے متعلق حالیہ بیان سراسر جھوٹ اور من گھڑت ہے، میں نے ان سے تصدیق کی ہے۔ والدہ شیخ حسینہ نے ڈھاکہ چھوڑنے سے پہلے یا بعد میں کوئی بیان نہیں دیا۔ گزشتہ روز بھارتی میڈیا پر خبروں میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی کی سازش کا الزام امریکہ پر لگایا ہے۔ کہا کہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ پر امریکی ایئر بیس بنانے کی اجازت نہ دینا ان کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنا، اور کہا کہ اگر موقع ملتا تو وہ اپنی تقریر میں اس کا جواب دیتی۔ کئی ممالک میں زلزلہ، کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ اردن اور شام میں زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ۔ اسرائیل میں زلزلے کی شدت 5.2 نوٹ کی گئی۔